ہر کسی کے اپنے اسٹرگلس ہوتے ہیں. ابراڈ میں رہنے والوں کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں اور پاکستان میں رہنے والوں کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں. اینڈ آلسو میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں اور جو لوگ جاب نہیں کرتے ان کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں. اینڈ نو بڈی ہیز اٹ دا ایزیئر وے. اور ان سب چیزوں میں موم گلٹ کا ہونا ایک کانسٹنٹ چیز ہے. مطلب ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہ کیوں کر رہی ہوں, پتہ نہیں میں وہ کیوں کر رہی ہوں, پتہ نہیں میں ٹھیک سے کر بھی رہی ہوں کہ نہیں. آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ایڈلٹنگ دا رائٹ وے. یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو ڈے کیئر میں چھوڑا تھا تو اس پورے ویک میں روئی تھی. دا ہول ویک میں اس کو ڈراپ کرتی تھی اور میں ڈراپ کر کے واپس آتی تھی اور میں روتی تھی. اور اچھے فرینڈس کا ہونا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اینڈ سم آف مائی فرینڈس ور پریکٹسنگ فزیشینز ایٹ دا ٹائم, اور وہ مجھے ہمیشہ یہی ایڈوائس دیتی تھیں کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا اور تم دیکھنا ایک دن تمہارے بچے بھی بہت پراؤڈ فیل کریں گے. اور میں نے ان کی لائف کو آبزرو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے بچوں نے بھی کیریئر میں وہی فیلڈز چوز کیے جو ان مدرس کے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وی ور ریئلی انسپائرڈ بائی آور مدر. تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک احساس ہوتا تھا کہ ہاں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بچوں کی جو انیشل سٹیجز آف لائف ہوتی ہیں اس میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا کیریئر گیپ لیا تھا 7 ایئرس کا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کروں. لیکن اس کے باوجود کانسٹنٹ موم گلٹ, ایون جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے یہ میرے بچوں کے ہی کام آنے والا ہے, پھر بھی آپ بہت زیادہ گلٹ میں ہوتے ہیں. اور بس اسی چیز کا مجھے ایک آسرا ہوتا تھا کہ ایٹ سم پوائنٹ ان لائف مائی کڈز ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا بھی جب وقت آئے گا اور جب وہ بھی ایڈلٹس ہوں گے اور جب وہ بھی اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک انسپریشن ہوگی کہ جہاں پہ وہ بھی when they look back تو they will say کہ ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس نے بھی they never gave up on their dreams اور انہوں نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کی and they will try to do the same as well. We are also becoming the role models for our children. اور اگر دیکھا جائے تو بچوں میں وہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں جو پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں. مطلب کہ پیسیولی آبزرو کرتے کرتے یا پھر دیکھ دیکھ کے وہ ویسی ہی چیزیں اڈیپٹ کرنے لگتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں سب کانشیسلی, کیونکہ وی آر the role models for our children. تو اگر ہم رائٹ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو they follow the right example. اور اگر ہم اپنی ڈریمز کے اوپر گیو اپ کرتے ہیں that is a beautiful sacrifice. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سیکریفائس کرتے ہیں لیکن وہ سیکریفائس نہیں ہوتا, they are content with their decision. اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. And I've seen that with my own eyes. کبھی زندگی میں ہمیں ایک چیز کا ڈریم ہوتا ہے لیکن آگے جا کے لائف میں جو پاتھ اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میں کبھی کبھی ڈاکٹر اسرار احمد کی جب ویڈیوز دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے بھی MBBS کیا لیکن اللہ had chosen him for a different path. اور اسی طریقے سے بہت ساری مدرز ہوتی ہیں, they are content with wherever life has taken them. But at the same time there are a lot of women جو کہ اپنے they give up on their dreams and they're not happy with where they are in life. اور اس کی بھی بے شمار ایگزامپلس ہیں. اور میں پرسنلی اپنے لیے I wanted to be happy wherever I was. جب میں گھر میں ٹائم ویسٹ کرتی تھی یا پھر کسی یوز لیس ایکٹیویٹی میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی تھی مجھے یہ کانسٹنٹ گلٹ ہوتا تھا کہ I have to do something better. I can do better than this. I can definitely do better than this. اور اسی چیز نے آہستہ آہستہ مجھے اتنا ڈپریس کیا. I remember میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل ہو گیا تھا کیونکہ مجھے پیرلل پارکنگ ہی نہیں آتی تھی اور before I could even go on the road میں نے وہ ٹیسٹ فیل کر دیا وہاں پہ. پھر میرا یو ورلڈ ایکسپائر ہو گیا تھا جو کہ میں نے 6 months کا لیا تھا اور 6 months میں یو ورلڈ کر ہی نہیں پائی. پھر میرا NBME فیل ہو گیا تھا اور میں لائف کے بالکل وہ کہتے ہیں نا I hit the rock bottom of my life. تو literally ایسی ہی سچویشن تھی اور اس سچویشن میں I was so depressed. اوپر سے میرے بچے ڈے کیئر جا رہے تھے, مجھے یہ گلٹ تھا کہ یہ ڈے کیئر جاتے ہیں میں پڑھتی بھی نہیں ہوں صحیح سے, like things are not working in the way that I want them to be. And then at that time I decided کہ میں قرآن اسٹڈی کروں گی because I think کہ وہ میری لائف میں وہ ڈسپلن لے کے آئے گا جو میں چاہتی ہوں. ایک گروپ تھا اس میں ایک لڑکی نے پوسٹ کیا استاد نعمانی خان کے جو PDFs ہیں وہ بہت اچھے ہیں this and that, and میں نے وہ PDF ڈاؤن لوڈ کیا. میں باہر گئی اپنے گھر سے, I thought کہ میں ایک پرنٹ شاپ میں جا کے اس کی کاپیز لے آؤں گی so it is easier for me to learn Quran from here. تو جب میں باہر گئی اور کافی I think it was like a 30 minutes walk. At the time I didn't know how to drive a car, and when I went there تو جو پرنٹر کی دکان تھی وہ بند تھی. So I looked at the sky at the time and I said کہ اللہ I came all the way here to find you but میں آئی تھی لیکن I couldn't find you. تو میں بڑی ڈس ہارٹ ہو کے واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی. میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اسی گروپ میں جہاں پہ میں نے پوسٹ کیا تھا کہ can I get this PDF and this and that, اسی کامنٹ کو دیکھتے ہوئے کسی نے مجھے اپروچ کیا, hey would you like to study the Quran
because I can help you, I can assist you. And then what she used to do is کہ میں استاد عمر علی خان کی ویڈیوز دیکھتی تھی. She used to send me those links from YouTube and then I used to give her feedback. So she was more like, you know, somebody who was trying to keep me accountable, who was trying to keep me persistent. اور وہ جو habits میری develop ہوئی with that قرآن teacher, تو وہ جو habits میرے اندر اس ٹائم سے develop ہوئی, they carried on and they became a part of my life. قرآن نے جو blessings مجھے دیں جس میں the top most was the برکہ in my time, مطلب کہ میرے ٹائم میں جو برکہ آئی with the قرآن, I cannot even explain it. جو میرا guilt تھا نا, تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے میرے دل کو سنبھال لیا اور میرے دل کو گھیر لیا with the love and the comfort. مجھے اپنے ٹائم کو prioritize کرنا آ گیا, لائف میں ایک ڈسپلن آ گیا. and the most important thing is کہ even step 1, step 2, step 3 ان سب کے ساتھ ساتھ میں قرآن کو لیتی گئی. اور جس طریقے سے قرآن نے مجھے کمفرٹ کیا, آئی تھنک کہ اس نے میرے بزی اسکیجول کو آسان بنا دیا میرے لیے. اور ایک ایک کر کے جن چیزوں کے لیے میں اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہوتی تھی, جیسے ڈرائیونگ ٹیسٹ, ایک ایک کر کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دی. لائف میں قبلے کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے قبلے کو سیدھا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. قبلہ ہی ایسا ہے جب آپ کا وہ سیدھا ہوتا ہے نا, تو آپ کی ساری چیزیں, چاہے وہ آپ کی فیملی ہے, چاہے وہ آپ کا کریئر ہے, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں, ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں. جیسے ہم طواف کرتے ہیں نا, اس ہستی کے اراؤنڈ ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہستی اتنی سپریم ہے, جب ہم اس ہستی کے اراؤنڈ طواف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ خود بخود سیٹل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہر ایک چیز, چاہے وہ آپ جو بھی کر رہے ہیں زندگی میں, اس کے لیے نیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ہر ایک چیز جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کی جائے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی چیزوں کو پورا کرتے جاتے ہیں. تو چاہے وہ آپ کی لائف کا کوئی بھی اسپیکٹ ہو, جب اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے نا, تو اس کے ساتھ ایک سپر پاور اٹیچ ہو جاتی ہے. سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیسے کیا, آپ نے وہ کیسے کیا, اور اس کا جواب ایک ہی ہے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میرا رب پاک ہے اور مجھے کسی چیز کا کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. میں بس اس کو اسی پہ اینڈ کروں گی کہ کامیابی بھی وہ ہوتی ہے جو آپ کو عاجز کر دے, جس میں میں نہ رہے, جس میں ہم نہ رہے, جس میں انسان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے. جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا, تو میں نے وہ کیا, تو میں نے بہت پڑھا, تو میں بہت لائق ہوں, وہ ایکچوئل میں کامیابی نہیں ہے, وہ ایک ڈیلوژن. ہم پھر ایک ڈیلوژن میں رہ رہے ہوتے ہیں. لائف میں اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے, تو وہ اچیومنٹ کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے. مطلب یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو کنٹینٹمنٹ. اور کنٹینٹ انسان چاہے کچھ کر رہا ہو, چاہے کچھ نہیں کر رہا ہو, وہ خوش رہتا ہے. وہ کم میں بھی خوش رہتا ہے, وہ زیادہ میں بھی خوش رہتا ہے. اور سب سے بیسٹ جو مینیفیسٹیشن ہے کنٹینٹمنٹ کی, وہ ہے عاجزی, کہ جس میں انسان میں سے بچ جائے, جس میں انسان میں بہت اچھا ہوں یا میں بہت اچھی ہوں سے بچ جائے. تو وہی آئی تھنک ایکچوئل کامیابی ہے.